اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات صلی اللہ تمام طرح کے سلام پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اس کی رحمتوں کے سائے ہر لمحہ ہماری سروں پہ بندہ رہے اور اسی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد کی رحمت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ مومنان، اللہ کا احسان جس نے ہمیں درے اہل بیت سے وابستہ کیا اور ہمیں یہ فتح عطا عطا کر دیا۔ ہمارے پاس بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہے۔ ہاں، وہ چند لمحے جو ہم مجلس حسین میں گزارتے ہیں، وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، جس میں ہمارا ہر عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے، جس میں ہماری سانس بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت۔ فرش اعظم پر ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر کہ جن پر درود پڑھنا ہماری روحانی غذا ہے، نصیحت ہماری روحانی غذا ہے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ملائکہ کی غذا بھی آل محمد کا درود ہے، ملائکہ کی غذا بھی آل محمد پر درود ہے، انبیاء کی غذا بھی محمد و آل محمد پر درود ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ہر لمحہ نازل ہو رہا ہے۔ مومنان، ہمیں حسین کے رونا بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، جب کہیں جنوب ماما لینے میں جانے کو رزق نہیں۔ مومنان، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی رزق ہے، محمد و آل محمد کی محبت بھی رزق ہے، غم حسین میں رونا بھی رزق ہے۔ یہاں خوش نصیب نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا وافر مقدار میں ہم کو یہ رزق عطا کیا ہو، ورنہ جو یہاں سے دور ہے وہ اس رزق سے محروم ہے۔ خیر مومنان، ہمارا موضوع ہے کشتی نجات۔ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ درود بھیجیے محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، نعرہ حیدری، حیدری، آواز سے بلند نعرہ صلوات، تو میرا یہ رزق ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ملتا ہو رہا ہے، اور محمد و آل محمد کی کشتی نجات میں جو بیٹھے ہیں نا ہم مومنات، یہ رزق جو اللہ نے ہمیں ہدایت حسین کی صورت میں عطا کیا ہے، چراغ حسین کی صورت میں، یہ چراغ ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، نہ جانے کتنی مصیبتوں سے یہ چراغ ہمیں بچا لیتا ہے۔ ایک مصیبت جو ہر انسان بچنا چاہتا ہے وہ ہے اللہ کی لعنت کی مصیبت۔ یہ سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ لعنت جاری رہے۔ اب یہ لعنت سے ہم بچے کیسے؟ لعنت سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹوں پر بھی خدا کی لعنت ہے بے شمار۔ اب کیسے بچا جائے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی اختیار کرو، سچوں کے پیچھے ہو جاؤ، جھوٹوں سے خود ہی بچ جاؤ۔ لیکن ایسے سچے ہم لائے کہاں سے؟ یا اللہ کہیں راستہ تو دکھا دے۔ اللہ نے کہا کہ پریشان ہوتا ہے انتظار کر، جب 24 ذوالحجہ ہے نا
تو تجھے ایک میدان سجا نظر آئے گا جسے میدان میدان مباحلہ کہتے ہیں. عیسائی آئے تھے نجران کے, 3 دن تک بحث کرتے رہے. عجیب بحث تھی ان کی. یہ جو ضد ہے نا, ضد, یہ بڑی عجیب ضد ہے. دلیل دے دو, چاہے کبھی نہیں مانے گا, جانتا ہوگا سچ ہے, مانے گا نہیں. یہی ضد ہے. تو آج کل ادھر ادھر چل کہنے لگے عیسیٰ خدا کے بیٹے. بھائی کیا ثبوت ہے؟ کب بھی باپ کے پیدا ہونا اس لیے اللہ کے بیٹے. باپ نہیں ہے نا, اس لیے ماں ہے, باپ نہیں ہے. قرآن نے آیت بھیجی کہ بھائی اس سے بھی زیادہ تو جناب آدم علیہ السلام کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے. دلیل دے دی, نہیں مانے. بحث کرتے رہے 3 دن. نبی کو تھکا دیا بحث کر کے, نہیں مانے. قرآن کی آیتیں سنائی, نبی قرآن سناتے رہے. لوگ کہتے قرآن کافی تھا. محمد کی زبانی سن سن کر بھی سامنے والے نہیں مان رہے تھے. اب اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب زیادہ نہ تھکو. فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنی جانوں کو لاؤ, اپنی جانوں کو لائیں گے, اور پھر بیٹھیں گے اور مباحلہ کریں گے. لعنت کر مباحلہ کہتے ہیں کہ اگر 2 فریق ایک بات پر اٹ جائیں اور ایک کہے کہ میں صحیح, دوسرا کہے میں صحیح, تو مباحلہ کرو. مباحلے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت. اللہ کی لعنت اتر آتی ہے, عذاب اتر آتی ہے. اللہ نے کہا انہیں کہو لے آئے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی الحجہ کے دن شام تک یہ مباحثہ ہوا, فیصلہ ہوا, آیتیں آ گئی. یہ سب آئے ہوئے تھے اپنی عورتوں کو لے کر, پورے قبائل آئے ہوئے تھے مدینہ کے باہر خیمے لگے ہوئے تھے. نبی نے کہا ٹھیک ہے تم آ جانا, میں بھی آ جاؤں گا. آیت آ گئی ہے. نبی مسجد سے اٹھے اور سیدھا در فاطمہ زہرا پر پہنچے. در فاطمہ زہرا پر جب پہنچے, اندر آئے, نبی کریم زہرا فرماتی ہے نبی کے چہرے پہ تھکان تھی, ضعف تھا. ضعف کہتے ہیں کمزوری, دنیاوی کمزوری نہیں. آیت اوپر آئی تھی بیٹوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ, نفسوں کو لاؤ. کرنا کیا ہے؟ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. نبی اس مقام کو جانتے تھے کہ اگر ایسوں کو لے گیا جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ کہا ہوگا, لعنت ادھر ادھر ہو جائے گی, لعنت ادھر ادھر ہو جائے گی. لانا ایسے سچے تھے جن جیسا کائنات میں سچا کوئی نہ ہو, جن کے قریب کبھی جھوٹ سوچ کر بھول کر بھی نہ گیا ہو. ایسے سچوں کا انتخاب کرنا تھا. وہی ذوق نبی کے چہرے پر تھا. نبی نے کہا زہرا اپنی چادر باندھو. نبی چادر مانگی, زہرا نے چادر دے دی. جناب زہرا کی چادر اوڑھی اور یہیں سے حدیث قصہ شروع ہو گئی. جناب زہرا فرماتی ہے کہ میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا. معلوم ہوا چادر زہرا کے اوڑھتے ہی محمد کو سب کچھ مل گیا, اور زہرا کی چادر کے صدقے میں نبی کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا. سوچو جس زہرا کی چادر میں محمد کو بھی پناہ مل جائے اس کی عظمت کیا ہوگی. مومنات اب حدیث قصہ یہاں سے شروع ہو گئی. حدیث قصہ پہلے اس لیے بن آ گئے, ہو گئی چادر تطہیر پہ, آ گئے بندے پاک, آیت تطہیر اتر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فکر نہ کر, یہ جو تیرے اہل بیت ہے نا, ان کے قریب کبھی جھوٹ نہیں گیا, کبھی رجس نہیں گیا, کبھی کوئی برائی نہیں گئی, کبھی کوئی برائی نہیں. تو فکر نہ کر, اے محمد میں دھڑک لیے میدان مباحلہ میں لے جا, میدان مباحلہ میں لے جا. اب مومنات جھکنا تھا نثار
نبی موجود تھی، لیکن مومنات انتخاب ہوا تو زہرا کا ہوا. انفسنا، نفس کو، نفس نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک تم اس آیت کو نہ پڑھو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مرتا کون ہے؟ نفس. ہم سب کا نفس رونے کرتی. جسم نہیں مرتا، جسم خاک ہے، خاک میں جاتا ہے. موت آتی ہے نفس کو. اور جس محمد کا نفس علی ہو، اور علی کے بعد پھر علی، پھر علی، پھر علی، پھر علی، پھر علی، پھر علی، وہ محمد مر کیسے سکتا ہے؟ کیوں بھیجیے محمد نفس سے محمد بنتے علی ہے. اور بیٹے تو ہے یا سن حسین، اس شان سے نبی میدان مباحثہ میں. اب جو عیسائی بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے نا، انہوں نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا، یہ ایک لمبی تفسیر ہے کہ اس میں ہم مجلس پڑھنے بیٹھے نا کہ عیسائی کسے ساتھ لائے تھے، تو ایک بڑا گہرا روحانی راز ہے. ان کی یہاں جو نساء تھی نا، وہ بھی مریم تھی، اور ایسے ویسے نہیں تھے، بڑے پہنچے ہوئے آنے تھے اپنے وقت کے. عبادت گزار تھے، رحمانیت کی طرف تھے. تو آپ کو پتا ہے نا، جو ان کے رائے ہوتے تھے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، عبادت میں زندگی گزارتے تھے. جو عبادت میں گزارتا ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ میں روحانیت عطا کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا دنیا میں ضرور کرتا ہے. اب یہ جو افسانہ کی کری، وہ کوئی اور نہیں، جبرائیل امین تھے. ایک کے نزدیک جو اپنا آنا تھا نا، وہ تھا اللہ کا فاضل، اللہ کے بیٹا مانتے تھے جناب عیسیٰ کو. تو اب محمد نے کہا تھا تم اللہ کے بیٹے کو لانا، محمد اپنے بیٹے کو لائے گا. تم مریم کو لانا، زہرا اپنی بیٹی کو لائے گا. تم جبرائیل کو لانا، محمد اپنے نفس کو لائے گا. اب جب میرے آتے دیکھا نا، تو میں تو کہتی ہوا یہ ہوگا کہ محمد پہلے تو جبرائیل نے کہا ہوگا وہ تو میرا استاد آ رہا ہے، میری کیا ضرورت، میں استاد کا سامنا کروں. جناب مریم نے زہرا کو دیکھا ہوگا، یہ کہو تو غلط نہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زہرا کی چادر کو تھامے مریم چل رہی ہے. اور عیسیٰ کہا کہ محمد کے بیٹوں کے سامنے، محمد کے دو آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھ دی. میرا اس شان سے سوال ہے، اہل بیت آئے، ہمیں اب عیسائیوں نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اگر انہوں نے لعنت کر دی، قیامت تک عیسائی قوم ختم ہو جائے گی. لعنت آئی تھی، بیچ میں اٹک گئی. مومنات اب جہاں اللہ نے اصول دے دیا، انہیں کوئی جھوٹا کہے گا، خدا کی لعنت ان پر خود ہی آ جائے گی. رو دیکھیے محمد اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنو تقوی اختیار کرو اور آل محمد کے پیچھے آ جاؤ، تم خود ہی لعنت سے محفوظ رہو گے. کشتی زمانے کا تو غلط نہیں. میدان مباہلہ میں محمد اپنی کشتی نجات بنا کر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے آؤ آؤ، جس نے آنا ہے آ جاؤ، لعنت سے خود ہی بچ جاؤ گے. عیسائیوں نے بھی جب احترام کیا تو لعنت سے بچ گئے، اگر مسلمانوں نے بھی نہ کیا تو لعنت ان پر آ گئی. لعنت سے بچنا ہے، نجات چاہتے ہو تو پھر حسین کی کشتی میں، پھر اہل بیت کی کشتی، یہ کشتی نجات ہے کہ تمہیں قیامت تک خدا کی لعنت سے بھی نجات دلوا دے گی. کیونکہ یہ سچوں کی کشتی ہے، جو سچوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی لعنت سے بچ جاتا ہے. خدا کرے لیکن پیچھے سچوں کے چلتے ہیں، ایسے سچوں کے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. کہوں تو غلط نہیں،
یار زہرا کو بے شک سبحان اللہ جناب زہرا کوئی کہتے ہیں فیکن ہو جاتا ہے. جناب زہرا کہتے ہیں حسن حسین تمہارے لباس جنت میں ہے. جنت کے درزی جنت کے ملائکہ درزی بن کر تیرے زہرا میں آ جاتا آگے ہم لباس آئے دو مانتے سفید لباس تھے جو جنت سے آئے تھے حسن حسین عید کے دن. آپ دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا سب کے تو رنگین لباس ہے ہم سفید لباس پہنیں گے. کہا کیوں نہیں. دعا کی حسین کا لباس سرخ ہو گیا حسن کا سبز ہو گیا. یہ جو حسن ہے سب سے قبا کہتے ہیں امام حسن کا رنگ سبز ہے تو کیوں اس میں بڑا راز ہے. مبینہ ایک المیہ ہے ہمارا 1400 سال ہو گئے اس کے رہنے میں. جب ہم دیکھیں تو آج کل بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے مومن بھی گھبرائے ہوئے اپنے عقیدہ کو مضبوط کریں. یاد رکھیں ہر ایک کے پیچھے نہ لگیں. ہر ایک رہبر دکھنے میں سچا ہوتا ہے ہوتا نہیں. ہر ایک ممبر پر بیٹھنے والا جو آپ کے دماغوں کو گھما کے چلا جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا وہ سچا. آج کل بڑی بات ہے کون سی شادی ہوئی تھی کون سی مہندی تھی ہم نہیں مانتے. میں بھی مانتی نہیں جی نہیں جی کوئی مہندی نہیں ہوئی کوئی شادی نہیں ہوئی مان لی ہم ان کی مان لیتے. پھر یہ بتاؤ تابوت اٹھا تھا حسین علم اٹھا تھا عباس کا جھولا اٹھا تھا سر کا پانی پیا تھا حسین کیوں کرتے ہوئے بھائی جی روتے کیوں رونے بھی نہیں کیا تھا بیوی کو تو کیوں روتے ہوئے نہ رو نہ پانی پیو نہ تابوت اٹھاؤ. لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو کربلا والوں کی حسرت بنی. ہم ان کی حسرتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ پورا کرتے ہیں. مائیں اپنے دولہے لے کر آئی تھی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو جوان کرتی ہیں نا بیٹے خاص طور پہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. ماں کی نگاہی دیکھ رہی ہوتی ہے کب میرا بیٹا جوان ہو میں اپنے بیٹے کے سر پہ سہرا سجاؤں. اتنا تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. کوئی ایک دولہا تھوڑی قربان ہوا ہے کربلا میں. والے قلبی میں شادی شدہ دولہا تھا عیسائی تھی ماں قربان کر دیا اسے. سعید بصری میں آپ کو کاشف کے مسائل سناتی لوگ سنے ہیں بڑے غضب کے مسائل میں سعید جناب سعید بصری چند دن کے دولے تھے. شب عاشور حسین نے جان کو خط لکھ کر دیا تھا. بصرہ میں بہت دور تھے. شب عاشور خط لکھ کر جناب سعید بصری کو بلایا تھا. 3 بھائیوں کے 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے. بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے. ابھی چند دن ہوئی تھی شادی کو. حسرت تو ہوتی ہے. پھر مومنات کی جو مہندی ہے نا مہندی آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے مہندی بڑی پاک ہوتی ہے. آج کل جو آپ مہندی لگاتے ہیں وہ نہیں یہ کیمیکل والی مہندی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے مہندی کے لیے کہا جاتا ہے ناپاکیزگی کی حالت میں مہندی مت لگاؤ. ہم تو جس حالت میں آتے مہندیاں لگاتے ہیں کہتے ہیں نا کیونکہ مہندی پاک ہوتی ہے. اور مہندی کے 2 رنگ ہیں. مہندی کے 2 رنگ ہیں. ایک سبز رنگ ہے ایک سرخ رنگ ہے. اور سبز رنگ حسن مجتبیٰ کا رنگ ہے. جب
حسن کو صحت ملے اور حسن کا جسم سبز ہو کر جگر ٹکڑوں میں بکھر جائے اور یہی سبز رنگ جب قاسم کی صورت میں کربلا کے میدان میں آئے تو سرخ مہدی بن کر لاش قاسم کے ٹکڑے کربلا میں بکھر جائے. مائیں بڑی ارمانوں سے ملتے جواب کرتی لیکن جو بیوہ ماں ہوتی ہے نا بیوہ ماں اس کے پالنے کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے. ایک ماں بیوگی میں اپنے بچے کو بڑے ارمانوں سے پالتی. مجھے یہاں اپنی دادی کی بات یاد آ گئی. میرے والد اکلوتے تھے. میری دادی اماں کی ایک بات یاد سناتی ہوں. میرے والد اکلوتے تھے, ایک ہی بیٹے تھے. ہمارے دادا جوانی میں چلے گئے. دادا جب گئے تو ہمارے والد 4-5 سال کے تھے. پھر ہماری دادی نے بڑے ارمانوں سے ہمارے والد کو پالا. ہم بابا کی شادی ہوئی. ہماری والدہ سے بڑی پیار کرتی تھی, کبھی بہو نہیں سمجھا تھا. ہم 8 بہن بھائی ہیں. پیدا ہماری ماں نے کیا تھا, پالا ہمیں ہماری دادی نے تھا. ہماری دادی کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے. آنکھوں کے سامنے یعنی بیٹی میں پالا اور پھر اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. پھر دادی جب بابا کے بعد روتی تھی نا, اکثر آنکھوں کی بینائی دادی کی چلی گئی. رو کے کہا کرتی تھی, اب دادی کیوں روتی؟ کہتی مجھے ابوالحسن کی جوانی یاد. میرے والد کا نام تھا ابوالحسن. کہتی تھی مجھے ابوالحسن کی جوانی یاد نہیں آتی, مجھے اس کا وہ بچپن یاد آتا جو میں نے بیوی کی عادت میں اسے پالا تھا. اس کی ہر وہ بات یاد آتی ہے, میں قربان کربلا کی بات. ارے قاسم تو ابھی بچپن سے کم سنے کی طرح بات. امام حسن حسین بھائی اکبر سے بیٹھتے ہاتھ ڈال کر دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ علی اکبر کو چوما کرتے تھے, اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. لیکن مولانا آپ کہتے ہیں علی اکبر گود میں بیٹھے ہوئے 5 سال بڑے تھے قاسم سے, اور اگر علی قاسم آ جاتے حسین اکبر کو فوراً اٹھا دیتے. ایک دن علی اکبر نے پوچھا, بابا آپ قاسم کو دیکھتے ہی مجھے کیوں اٹھاتے تھے؟ لوگ بھی کہتے میں نہیں چاہتا قاسم تمہیں دیکھے, اس کا دل آسنا کہ کاش میرا بابا بھی ہوتا. شہزادہ قاسم ماں کی گود میں لیٹے بیٹھے. دور سے قاسم نے دیکھا امام حسین علی اکبر سے پیار. ایک مرتبہ ماں کے چہرے پر, ماں کیا میرے بابا بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے؟ ماں سے آپ کے بابا آپ سے بڑا پیار کرتے تھے. علی قاسم جب آپ کے بابا کو زہر ملا نا, اور جو زہر ہوتا ہے وہ اندر سے جلا دیتا ہے. جسے زہر ملے اس کا دل کرتا ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیے. آپ کے بابا کا سینہ جل رہا تھا. میں نے کہا مولا پانی لا دوں. میں نے کہا نہیں, مجھے میرا قاسم لا دو. قاسم آپ سو رہے تھے. قاسم جب میں آپ کو لے کے آئی نا, آپ کے بابا نے کہا قاسم کا سینہ میرے سینے سے لگا دو, مجھے ٹھنڈک. قاسم جب میں نے آپ کو آپ کے بابا کے سینے میں لٹھایا نا, قاسم آپ چند لمحوں میں تڑپ کے اٹھ کر کہا آپ نے, اماں مجھے کس گرم جگہ سلا دیا. قاسم بڑا پیار کرتے تھے. قاسم 12 سال کے ہوئے. جناب زینب عالیہ کے پاس ہیں, کہنے لگی بی بی میری خواہش ہے اگلے سال میں اپنے قاسم کی شادی کر دوں. میرا قاسم 13 سال کا ہو جائے گا. میری حسرت ہے, پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. میں چاہتی ہوں اپنے قاسم کی دلہن دیکھوں.
میں اپنے قاسم کو دولہا بنا دیتی ہوں. بس آمینہ 13 سال کا قاسم ہوا کربلا کے میدان میں. اتنا حسن تھا قاسم کا, اتنا حسن تھا, اتنے حسین تھے علی قاسم. میں تمہیں کس طرح بیان دوں کہ جب علی قاسم میدان کربلا میں آئے نا, تو جب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا آج جس نے مقابلہ کرنا ہے آئے, تو پوری یزیدی فوج اٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ ایسا حسین بچہ ہم نے کہیں نہیں. میں نے قاسم کی اجازت نہیں پڑی, کس طرح قاسم نے اجازت دی. مختصر کرتی ہوں, مسائل کو بس مختصر کر دیا میں. علی قاسم نے جنگ کی ہے, اور ایسی جنگ کی ہے, داد شجاعت وصول کی ہے. ارزق نامی پہلوان جو کہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ خود دعوت دیتا تھا, 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا. جب قاسم میدان میں آئے نا, کہنے لگا میں کیوں جاؤں, اس بچے سے مقابلہ کروں. اپنے 4 بیٹے باری باری بھیجے. علی قاسم نے ان کے سر کاٹ دی. آخر میں بپلا ہوا خود آیا, علی قاسم نے اس کا سر کاٹا. اب تو چاروں طرف یہ دیکھا نا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے. مومنہ نے مرتبہ چاروں طرف سے علی قاسم کو لاکھوں کی فوج لے کے لیا. ایک مرتبہ پتھروں کی بارش ہوئی, علی قاسم سین پر لڑکھڑانے لگی. دوسری مرتبہ تلواروں کی, تیروں کی. ایک مرتبہ علی قاسم کے سر پہ گوز لگا. علی قاسم سین سے زمین پر اتر نہیں لگے تھے, پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. جب نہ سین پہ رہے نہ زمین پہ رہے, ملعونوں نے گھوڑے کو بھگانا شروع کیا. علی قاسم میدان کربلا میں سجاد رکھنے. مومنات مجھے نہیں پتا کب پاؤں رکابوں سے نکلے لاکھوں کے گھوڑے علی قاسم کی لاش پہ گزرے. میدان صاف ہوا, میرا آقا والا غریب حسین میدان کربلا میں قاسم کو آوازیں دے رہا ہے. قاسم قاسم کہاں ہو, آواز نہیں آتی. پھر میں کہا قاسم چچا بڑا غریب ہے کربلا میں, جواب تو کہا آواز نہیں آتی. ہاتھوں کانوں پہ رکھ کر حسین نے کہا قاسم تیرا وقت کا امام بلا رہا ہے, جواب دو. کربلا کی ریت سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھے. کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین نے اپنی موت جیسے بھائی باغوں میں پھول چگتے ہیں, حسین نے لاش قاسم کو چگنا شروع کیا. نہیں آتی بہن زینب, بہنوں میں مجبور چلتی ہو, ابھی انہیں فضا بلا بلانا, پہلے مجھے میرا قاسم چھوڑ دو. ماتم اس